سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारे साथ मोहब्बत करेगा, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, कहते हैं क़यामत कब आएगी अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया तुझे इस बात की फ़िक्र है कि क़यामत कब आएगी? फ़िक्र तो ये होनी चाहिए कि आपकी तैयारी क्या है। कहने लगा जी कोई अच्छी तैयारी तो नहीं है, बस एक बात है कि मुझे अपने अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत बहुत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुझे मोहब्बत है तो फिर तो उनके साथ होगा जिनसे तुम्हें मोहब्बत है। कितना मुख्तसर तरीका है, कितना मुख्तसर रास्ता है। आप ईमान लाएं, इस्लाम लाएं, ईमान लाएं, फिर आप अच्छे काम करें, फिर आप अल्लाह ताला से नबियों का साथ, फिर आप जन्नतुल फिरदौस का मुतालबा करें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो गया तो फिर और क्या पीछे रह जाता। सहाबाए किराम को पूरी शरीयत में किसी आयत और हदीस को सुनकर इतनी खुशी नहीं हुई
جتنی خوشی یہ حدیث سن کر ہوئی کہ المرء مع من احبہ، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ کوئی پیسہ خرچ نہیں آتا، ہاں محبت ہی کرنی ہے نا۔ کوئی بل نہیں آتا، کوئی بہت بڑی محنت نہیں آتی کہ آپ اپنے اللہ اس کے رسول سے محبت کریں۔ اور یاد رکھو، محبت ہو یا کوئی اور کام ہو، نماز ہو یا روزے ہوں، ہر چیز میں اعتدال ضروری ہوتا ہے۔ محبت کفر بھی کروا دیتی ہے، شرک بھی کروا دیتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادًا يحبونهم كحب اللہ، کچھ لوگ اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان کے شرک کرنے کا انداز یہ ہے کہ وہ جیسی محبت اللہ کی ہونی چاہیے ویسی محبت کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ محبت شرک کروا دیتی ہے۔ جب مخلوق میں کسی کی محبت حد سے بڑھ کر ہوگی تو آگے تو حد کے بعد تو رب کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ جب مخلوق کی حد تک جتنی محبت ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہوگی تو وہ اللہ والی محبت ادھر چلی جائے گی۔ فرمایا وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور شریک ٹھہرانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مخلوق سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ کا حق ہے۔ بیوی سے محبت بیوی جیسی، والدین سے والدین جیسی، مومنوں سے مومنوں جیسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتنی ان کے لائق ہے، اور رب ذوالجلال سے محبت جتنی ان کے لائق ہے۔ کہتا جی کوئی زیادہ نیکیاں تو نہیں کی، قیامت کی تیاری زیادہ تو نہیں کی، بس مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ جب صحابہ اکرام نے سنا کہ جس سے محبت کرو گے اس کے ساتھ ہوگے، بڑے خوش ہوئے۔ لیکن یہ محبتیں بالکل مفت نہیں ہوتی۔ محبت عبادت ہے، محبت کفر ہے، محبت شرک ہے۔ اللہ کے مقابلے میں مخلوق سے محبت کرو گے اتنی جتنی رب کا حق ہے، کفر اور شرک ہے۔ اللہ اس کے رسول سے محبت کرو گے، ڈائریکٹ جنت میں اعلیٰ مقام، نبی کا ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام۔ محبت ایمان ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک ماں باپ بیٹے بھائی سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہیں کرتے اس وقت تک تمہارا ایمان درست نہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، تمہارے بھائی بہن، تمہارے ماں باپ، بیوی، کنبہ، قبیلہ، گھر بار، کاروبار، بنگلے، کوٹھیاں، یہ سب کچھ اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ محبت مومنوں سے ہو تو بھی بڑی عظیم عبادت ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات دھوپ میں ہوگی، ننگے دڑنگے دھوپ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اتنے میں اللہ کا اعلان ہوگا این المتحابون بجلالی، میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ یا اللہ ان کو کیا کہنا ہے؟ کہا الیوم اذلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا کہ میرے عرش کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہے۔ 50,000 سال لوگ دھوپ میں رہیں گے اور آپس میں مومنوں سے محبت کرنے والے سائے میں رہیں گے۔ بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ یہ نہیں کہے گا ہر سال حج کرنے والے ادھر آؤ، ہاں پہلی صف کے نمازی ادھر آؤ، بلکہ کیا فرمائے گا؟ جو آپس میں ایمان کی وجہ سے محبت کرتے تھے،
چمڑی کی رنگت کی وجہ سے نہیں، قد کاٹ اور شکل و صورت کی وجہ سے نہیں، پائی پیسے کی وجہ سے نہیں، اختیارات اور ایم این اے، ایم پی اور وزیر اور گورنر ہونے کی وجہ سے نہیں، محبت کرتا ہے صرف اللہ کی وجہ سے۔ شکل بھلے اس کی جیسی بھی ہے مگر مجھے اس سے محبت ہے، اس لیے کہ یہ اسی رب کی عبادت کرتا ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ عبادت بہت عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑی عظیم عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑی عظیم عبادت ہے۔ اور یہ محبت پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ کیسے حاصل ہوتی ہے، پھر یہ کہ اس کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ بالکل مفت نہیں ہوتی، یہ صرف دل کی عبادت نہیں ہوتی، چونکہ جسم دل کے تابع ہوتا ہے، اس لیے جب دل میں محبت ہوگی تو جسم بھی اس کے مطابق ہی کام کرے گا۔ مثلا آپ کے مسلمان بھائی پر مصیبت ہے، ایک روٹی کی وجہ سے وہ مر رہا ہے تو آپ کی محبت کا کیا تقاضا ہوگا؟ بولے مجھے محبت بہت ہے مگر میں آپ کو دوں گا کچھ نہیں، ایسے کہو گے؟ اس محبت کا یہ تقاضا ہوگا۔ کشمیر میں مسلمان اسی رب کوئی کی عبادت کرنے والے، اگر ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ہم سن کر کم از کم اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اس وقت پورے سوریہ پر حملے کر کے علاقے سنیوں سے خالی کروا لیے گئے، کئی گاؤں پر حملے کرتے تھے، وہاں 1 سال کا بچہ بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور سارے ہجرتیں کر کے ادلب میں پہنچے۔ اب روس اور ایران اور سوریہ کی فوج چاروں طرف سے گھیر کر سارے نکلنے کے راستے بند کر کے، وہ جو ہر طرف سے 30 لاکھ مسلمان وہاں پر ہیں ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور ترکی کی فوج ان کے دفاع کے لیے آئی ہے۔ مگر ہمارا تعلق ہے ان سے، ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں، کم از کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ یہ تقاضا ہے ایمان کا، یہ تقاضا ہے اس محبت کا جو ہماری ان کے ساتھ ہے۔ ان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ان کے لیے جو ہم سے ہو سکے کرنا، یہ اس محبت کا تقاضا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ محبت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں سے ملتی ہے؟ اگر میں کسی بس میں سوار ہوں، سیٹ کوئی نہیں، کوئی سیٹ نہیں دے رہا، اگر آپ میں سے کوئی وہاں بیٹھا ہوگا تو وہ سیٹ دے گا نہیں؟ دے گا نا؟ کیوں؟ وہ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ مجھے جانتے ہو، وہ لوگ مجھے جانتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکرام اور اس کی محبت بھی وہ کرے گا جو اللہ کو جانتا ہے۔ اللہ سے محبت وہ کرے گا جو اس کو جانتا ہے، اور اس کو جانے گا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام قرآن حکیم میں، سنت مصطفیٰ میں موجود ہیں، ان ناموں کو پڑھا جائے، ان کا مطلب سمجھا جائے، ان کو زبانی یاد کیا جائے، ان کی شرح تفسیر اچھی طریقے سے سمجھی جائے، اس سے اللہ تعالیٰ کا تعارف آتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے کمالات کھل کر سامنے آتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان رب ذوالجلال کے تعارف کو پڑھتا چلا جاتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔
آپ کو اگر محلے میں کوئی بچہ بڑا ٹیلنٹ والا ہو، اس نے FSC میں اتنے نمبر لیے، فلاں انٹرنیشنل مقابلے میں فرسٹ آ گیا، سب کیا اس سے لگاؤ شروع ہو جاتا ہے، بڑا باکمال بچہ ہے۔ تو جیسے جیسے کسی ذات کے کمالات سامنے آتے ہیں اسی قدر اس سے محبت شروع ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے کمالات اس کی صفات میں ہیں، اس کے ناموں میں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ 8-10 سال پہلے میں نے سرگودے میں اللہ کے ناموں پر خطبے پڑھائے تھے، تو وہ اللہ کے ناموں کی تفسیر بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ ہر جمعہ اللہ کے ناموں پر ایک ہی موضوع چل رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نام مختلف ہیں، ان کی تفسیر مختلف ہے، اور وہ اللہ کی محبت کو لے کر آنے والے ہیں۔ جس قدر آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھو گے، جس قدر اس کے کمالات، اس کے افعال اور اس نے جو کچھ کیا، مسلمانوں پر احسان کیے، ان سب کو پڑھیں گے، اللہ کے ذاتی افعال اور کمالات سامنے آئیں گے، اس کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کا والد آپ کو بتائے کہ بیٹے تو چھوٹا سا تھا، یہ تیرے دادے نے تیرے لیے یہ خریدا تھا، تیرے دادے نے وہ خریدا تھا، تیرا دادا تجھے اس طرح دیکھنا چاہتا تھا، وہ اتنی اچھی تمنائیں رکھتا تھا، یہ چیزیں تیرے لیے اس نے قربانی دی، تیرے لیے اس نے یہ قربانی دی، دادا فوت ہو چکا ہے، آپ کی محبت اس سے بڑھ جائے گی نا، دادے سے محبت بڑھ جائے گی نا، کہ اس نے مجھ پر اتنے احسان کیے۔ رب ذوالجلال والاکرام کے ہم پر کتنے احسان ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے، یاد کیا جائے، ان پر غور کیا جائے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دو، شمار کرنا شروع کر دو، نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ رب کی نعمتیں ہیں۔ اللہ جانتا ہے۔ پرسوں ترسوں مجھے ایک میسج ملا کہ ایک بزرگ مصر میں تھا یا کسی اور شہر، عربی تھا بہرحال، تو ہسپتال میں داخل ہوا، اس کی سانس رک رہی تھی، اور انہوں نے آکسیجن لگا دی، پھر اس کی سانس بحال ہوئی تو اس کو فارغ کیا اور اس کو بل دیا۔ بل دے کر بابا رونے لگ گیا۔ ہسپتال والے کہتے ہیں آپ بل میں کنسیشن کر دیتے ہیں، بل کم کر دیتے ہیں، آپ رو نہیں۔ کہتا ہے میں بل پورا دوں گا، رو اس بات پر رہا ہوں کہ ایک دن کی سانس بحال کرنے پر آپ نے اتنے پیسے مانگے ہیں، اور میری 75 سال کے اللہ نے بل دے دیے تو کون دے گا؟ پیشاب رک جائے تو کیا حالت ہو جاتی ہے، کھانا نہ ملے تو کیا حالت ہو جاتی ہے۔ ایک سے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آنکھیں جس کے پاس نہ ہو اس سے آنکھوں کی نعمت پوچھو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا، اقرار کرنا، تعظیم کرنا ان کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ہر باپ فرما بردار بچے سے محبت کرتا ہے، نافرمان سے نفرت کرتا ہے۔ جب ہم اللہ اس کے رسول کی باتیں مانیں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت کریں گے، ہم ان سے محبت کریں گے۔ اور جو نافرمان ہے اس سے ہر شخص نفرت کرتا ہے، اور آپ کی فرما برداری اور طاعت کا حصہ ہے کہ ہم ان کی ہر چیز کو پسند کریں۔ انہوں نے کس طرح کا لباس پہنا ویسا پہننے کی کوشش کریں، کس طرح کی عقل شکل تھی
ہم ان جیسی صورت بنانے کی کوشش کریں، رہن سہن سادہ، تکلفات سے بچا ہوا، ہم ان کی طرف، فطرت کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں، کھانے دانے سادہ، اس طرف لوٹنے کی کوشش کریں، ان کی محبت میں۔ اللہ جانتا ہے آپ کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس بات سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ کائنات کے کامیاب ترین شخصیت کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں نا؟ تو بس آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید کرو۔ وہ ذات ایسی ہے جن کی تقلید کرنی چاہیے، آنکھیں بند کر کے ان کی باتوں پر اعتماد کرو، ان کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھو، جہاں وہ پہنچے وہیں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ آپ بھی دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ایک ایک چیز ان کی سیرت کی آج سائنس پروو کر رہی ہے، ہر میدان میں پروو کر رہی ہے۔ نماز میں رکوع کرو گے تو یہ فائدہ، طبی اعتبار سے سجدہ کرو گے تو یہ فائدہ، وضو کرنے سے یہ فائدہ، طہارت کرنے سے یہ فائدہ۔ ابھی BBC لندن نے ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ پتلونے پہننے والوں کے ہاں اولاد کے جنم لینے کی صلاحیت کم ہو جاتی۔ ہاں، وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے یہ تنگ جو لباس ہے اس سے ہوا نہیں لگتی اور اس وجہ سے 14% جراثیم مر جاتے ہیں۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتلونے پہنتے تھے، ان کے ساتھی۔ یہ تو لباس ہے ہی نہیں، یہ تو ننگ ہے۔ کھڑے ہو تو جسم کے ساتھ چمڑ جاتا ہے، نہیں تو رکوع میں چمڑ جائے گا، نہیں تو سجدے میں چمڑ جائے گا۔ اب وہ تحقیق یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تعلیم کے میدان میں اب لیٹسٹ جو تحقیق آئی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو سکول میں نہیں پڑھانا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا، دنیا کے بڑے بڑے دماغ ایجوکیشنسٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ہوم سکولنگ انگریزی میں لکھو نیٹ پر تو آپ کو سمجھ آئے کیا ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ اپنے بچوں کو کہتے ہیں سکول میں نہیں پڑھانا چاہیے، اتنے بجے جانا، اتنے بجے سے پہلے واپس نہیں آنا، اجازت کے بغیر پیشاب کرنے نہیں جانا۔ کہتے ہیں یہ جو پابندیاں ہیں اس سے بچے کا دماغ سکڑ جاتا ہے۔ اس لیے تعلیم ایسے ہونی چاہیے کہ بچہ فری ماحول میں پڑھے، دل چاہے تو پڑھنا شروع کر دے، دل چاہے تو لکھنا شروع کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ کہتے ہیں یہ طریقہ تعلیم کا زیادہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا سیدھا سیدھا کہہ دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زیادہ ٹھیک ہے۔ آپ کے درس میں کوئی پابندی ہوتی تھی اتنے بجے آؤ؟ اور کون کیوں نہیں آیا؟ لوٹ رہے ہیں، سب لوٹ رہے ہیں، پتھر چاٹ کر واپس آ رہے ہیں۔ کئی سال مسلمانوں کے بچوں کو کمزور کیا یہ کہہ کر کہ بچے کو ماں کا دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ اب کہتے ہیں نہیں، ماں کا دودھ پلانا چاہیے، سب سے اچھا دودھ اس بچے کے لیے ماں کا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، اور جو ابھی تک نہیں مانے وہ مان جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں تمہیں مبارک ہو کہ وہ قیامت تک تحقیق کر کر کے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں 1500 سال پہلے تمہیں پہنچا دیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرو اپنے نبی پہ علیہ السلام، اور اگر نہیں کرتے تو تمہارا ایمان درست نہیں۔ عجیب لوگ ہو، تقلید کرنے آؤ تو اماموں کی، پیشواؤں کی کرنے لگ جاتے ہو، اور نہ کرنے پہ آؤ تو تمہیں اپنا نبی بھی پسند نہیں آتا۔ شکل بناتے ہو ہندوؤں جیسی، لباس پہنتے ہو کافروں جیسا، یہ محبت کی نشانی نہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی یہ ہے، ہاتھ کھڑے کر دو، سرنڈر ہو جاؤ، جو وہ فرماتے چلے جائیں، کرتے چلے جاؤ۔ کافروں کے پاس تو کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی ان کو ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو کائنات کی عظیم ترین شخصیت ہے، وہ جدھر لے جائیں ادھر جانا شروع کر دو۔ تو عزیز بھائیوں، محبت کا معنی طاعت ہوتا ہے۔ لوگ فلمی ایکٹروں سے محبت کرتے ہیں تو ان جیسے بال بنواتے ہیں، ان جیسی شکل بناتے ہیں، کیونکہ ان کو ان سے محبت ہے۔ ہمیں جن سے محبت کا دعویٰ ہے، ہمیں ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور محبت حاصل، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت بندے کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ۔ صحیح بخاری میں ہے، فرمایا کہ جو کام میں نے بندے پر فرض کیے ہیں، ان سے زیادہ کوئی کام مجھے محبوب نہیں ہے جو میرے بندے کو قریب کرتا ہو۔ بندے کے میرے قریب ہونے کے جتنے بھی راستے ہیں، ان میں جو زیادہ مجھے پسندیدہ راستہ تھا وہ میرے فرائض ہیں جو میں نے اس پر فرض کیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نماز فرض نہ کرتا، ان کا حال بھی وہی ہوتا جو ہماری تہجد کا ہے، اور اللہ کا محبوب طریقہ ہم سے چھوٹ جاتا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نمازیں فرض کر دی، اسی بہانے ہم پڑھ لیتے ہیں اور تیرا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر رمضان کے روزے فرض نہ ہوتے، ان کا وہی حال ہوتا جو ہمارے نفلی روزوں کا حال ہے۔ یا اللہ، جو کام تجھے زیادہ پسند تھا تو نے فرض کر دیا، تیرا شکر، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بوجھ سمجھ کر کرنا، یہ فسق اور نفاق کی نشانی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ فرمایا منافق وہ نماز کو بوجھ سمجھتا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، سست، لیٹ آتا۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تیز تیز پڑھتا ہے۔ اور جو مومن ہے وہ اذان ہوتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت پر خوش ہو جانا، اور پھر اس کو اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھنا، اللہ کا واجبات پر شکر ادا کرنا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے تو نے ہم پر واجبات کیے، ورنہ ہم سے یہ تیرے محبوب راستے چھوٹ جاتے۔ فرمایا جو میں نے فرض کیے ہیں وہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اب روٹین ہے کہ قرب حاصل کرنے، اب اگر آپ کو کہیں بھی جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، تو بس آپ کو اڈے تک لے کر جائے گی، اور پھر ٹیکسی آپ کو گھر کے قریب تک لے جائے گی، پھر چھوٹی گلی ہوئی تو تھوڑا پیدل بھی چلنا پڑے گا۔ فرمایا جو بڑے فاصلے ہیں میرے اور بندے کے بیچ میں، وہ تو طے کر لیتے ہیں فرائض، اور جو چھوٹے فاصلے ہیں وہ پھر لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ نفلوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد جو اللہ کو زیادہ پسند عمل ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد جو زیادہ افضل روزے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں۔ افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، تو یہ ہمیں رکھنے چاہیے، خصوصاً 9 اور 10 کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد 9 سال 10 تاریخ کا روزہ رکھا، مطلب 9 ہجری تک جتنے سال بھی رکھا، 10 تاریخ کا روزہ رکھا۔
10 کا رکھنے کا حکم دیا. دو باتیں ہیں، ایک ہے رکھا، ایک ہے رکھنے کا حکم دیا. اگر آپ صرف رکھ لیتے تو ہمارے لیے سنت ہو جاتی ہے نا. حکم دے دیا، بات اور پکی ہو گئی. صام یوم عاشوراء وامر بصیامہ. نویں ذی الحجہ، نویں ہجرت کو، 9 ذی الحجہ کو نہیں 9 ہجری کو ایک ساتھی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہودی بھی 10 کا رکھتے ہیں اور ہم بھی 10 کا رکھیں تو یہ تو ان کی موافقت ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر موافقت ہو رہی ہے، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا رکھوں گا. اب یہاں 2 باتیں سوچنے کی ہیں. پہلی بات یہ کہ اگر 10 تاریخ کا روزہ یہودیوں کی موافقت کی وجہ سے کوئی برا کام ہوتا تو 9 ہجری کو جا کر جو ایک بندے نے ملاحظہ پیش کیا، میرا رب پہلے ہی بول دیا ہوتا. میرا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ناپسندیدہ کام پر چھوڑتا نہیں. اس کی کئی مثالیں ہیں. جو کام اللہ کو اصلاح طلب نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی اصلاح فرما دیتا ہے. ہاں نا، کتنی مثالیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اب تک نہیں بتایا، اس کا مطلب کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. تو آپ نے 10 کا رکھا، 10 کا حکم اور حکم بھی دیا، 9 کی خواہش ظاہر کی. اگر 9 کا روزہ رکھ بھی لیتے، زندگی وفا کرتی، تو پھر یہ تھا کہ 10 کا حکم اور عمل اور 9 کا صرف عمل. بات سمجھ آ گئی؟ اب حکم اور عمل کو صرف عمل منسوخ نہیں کر سکتا. منسوخ کرنے کے لیے اتنی طاقت چاہیے ہوتی جتنا مضبوط پہلا کام ہو. جتنا کوئی درخت جڑ مضبوط ہوگی اتنی ہی زیادہ طاقت چاہیے ہوگی اس کو اکھاڑنے کے لیے. اب ایک طرف ہے حکم اور عمل، دوسری طرف صرف چاہت، عمل بھی نہیں، صرف چاہت. تو اس لیے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ 9 اور 10 دونوں کا رکھنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے پوچھا، انہوں نے رکھا ہوا تھا روزہ جمعے والے دن کا. فرمایا آپ نے جمعے کا روزہ رکھا ہے تو کیا جمعرات کا بھی رکھا تھا؟ کہتی نہیں. تو کیا ہفتے کا رکھو گی؟ کہتی ہے نہیں. فرمایا پھر جمعے کا بھی افطار کر دو. صرف جمعے کا روزہ رکھنا منع ہے. اگر صرف جمعے کا روزہ رکھنا منع ہے اور اس کے جواز کی شکل یہ ہے کہ یا ایک دن پہلے رکھ لو یا ایک دن بعد میں رکھ لو، اس کا مطلب جمعے کی تخصیص ختم کرنے کا طریقہ کہ ایک دن پہلے رکھ لو یا بعد میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 9 کا روزہ رکھنے کی چاہت اور ارادہ فرمایا تاکہ 10 کی تخصیص ختم ہو. اس سے 10 کی نفی لازم نہیں آتی. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی عالم دین بحث کرے تو بھائیو یہ نفلی روزے ہیں، اس میں اختلاف نہیں آنا چاہیے، جدل نہیں آنا چاہیے. اگر کوئی ان کی بات مان کر 9 کا رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دے گا. اجر کیا ہے؟ فرمایا 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو فرضوں کے ساتھ فرضی نفلی عبادات، روزوں کے ساتھ روزے، نمازوں کے ساتھ نمازیں، حج کے ساتھ حج. فرمایا اس سے بندہ میرے مزید قریب تر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. مطلب یہ کہ جس طرح پہلے میں حکم دیتا تھا یہ فلم مت دیکھو، اس کا دل کہتا تھا دیکھنی ہے، اس کی آنکھ اس کی بات مانتی تھی، میری بات نہیں مانتی تھی. اب اس کی آنکھ میری ہو چکی ہے، اب میں کہتا ہوں نہیں دیکھنی، وہ نہیں دیکھتا. بات سمجھ آئی؟ یہ معنی نہیں کہ بندہ رب ہو گیا نعوذ باللہ، یا رب بندہ ہو گیا نعوذ باللہ. میں اس کا ہاتھ ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. مطلب یہ کہ وہ میری نافرمانی نہیں کرتا. پھر فرمایا اگر وہ مجھ سے دعا مانگے تو میں ضرور قبول کرتا ہوں. مانگنے والا مانگٹ بندہ ہی رہتا ہے، دینے والا میں ہی ہوں، ایک نہیں ہو گئے.
وَلَنِ اسْتَعَاذَ بِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں پناہ ضرور دیتا ہوں۔ تو یہ جو مقام ہے عبادت کا، اور یہ جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ فرضی اور اس کے بعد نفلی عبادات کرنے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے بھی یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کی فرضی اور نفلی عبادات ہر قسم کی احسن طریقے سے کی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت نصیب کرتا ہے۔ اسی طرح کائنات میں غور کرنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات کو جس رب نے بنایا ہے، اتنا اختیارات والا ہے، ایم این اے، ایم پی اے، گورنروں، وزیروں کے ساتھ لوگ الیکٹ سلیکٹ بڑھانا چاہتے ہیں نا، اختیار کی وجہ سے۔ اللہ سے زیادہ اختیار کس کے پاس ہے؟ سیٹھوں سے لوگ محبت بڑھانا چاہتے ہیں، آڑے وقت میں کام آئے گا۔ اللہ سے زیادہ غنی کون ہے؟ خزانوں کا مالک کون ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور کرنے سے بھی انسان میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، طاعت اور فرما برداری سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جو محبتیں ہیں یہ اس وقت آپ کو نظر آئیں گی جب اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 50,000 سال اپنا سایہ نصیب کرے گا، اور یہ محبتیں اس وقت نظر، اس کا فائدہ سمجھ میں آئے گا جب تیرا حساب ہوگا، تیرا جج تیرا محبوب ہوگا، پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہوگی۔ جج تیرا محبوب ہوگا، تجھے دیکھتے ہی پہچان لے گا۔ اگر 5 نمازوں سے ایک بندے سے 5 دفعہ ملاقات ہو، مسجد کے نمازیوں سے محبت ہو جاتی ہے نا، اور جس رب سے 5 دفعہ ملاقات ہو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور جس سے خصوصی محبت چاہے ہو اس سے پھر علیحدگی میں ملاقات ہوتی ہے، آنا جس سے خلوتوں جلوتوں میں ملاقاتیں ہوتی ہوں اس کی محبت اور زیادہ ہوتی ہے، اور جب لوگ سو رہے ہوں یہ اٹھ کر اکیلے میں ملاقات کرے تو اس کی محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ 5 وقت کی ملاقاتوں کی محبت تھوڑی رہتی ہے، رات کو اکیلے میں ملاقات اس سے محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی وجہ سے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے، اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اللہ یہ سزا دے گا، یہ کرو گے تو یہ سزا ہوگی، یہ عذاب آئے گا۔ اس کو ڈرانے کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے، اس لیے کہ یہ ڈرانے دھمکانے، یہ گورنمنٹ اسکول والا بچہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا سودا ہی نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے میں اس لیے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا کہ میری رب سے محبت ہے اور اس میں فرق نہ آ جائے۔ فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہیں کرو، فضول خرچی نہیں کرو، نخرے نہیں کرو۔ روٹی کھائی کنارے پھینک دیے، آدھی کھائی آدھی پھینک دی، بتیاں جلتی چھوڑ کر نکل گیا۔ اسراف اپنے ذاتی پیسے کا ہو یا جماعتی پیسے کا ہو، اسراف اسراف ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب لوگ کہتے تو کیا ہوا، نہیں کرتا تو کیا ہوا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے محبوبوں کی لسٹ سے نکال دے، اس سے بڑی سزا ہے کوئی نہیں کہ اللہ آپ کو اپنے محبوبوں کی لسٹ سے نکال دے، اللہ کی محبت آپ کی ضائع ہو جائے، اس سے بڑی اور کیا سزا ہو سکتی۔ بظاہر یہ چھوٹی سی لگ جاتی ہے، اگر اللہ فرماتے تیرے لیے دردناک عذاب ہے تو کان کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ اسکول کا بچہ ہے جو شستہ اچھے اسکول میں پڑھتا ہے، وہ تو کہتا ہے ستارہ کم نہ ہو جائے میرا۔ استاد کے ماتھے کے تیور اس کی اصلاح کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، وہ اشاروں پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو ڈنڈے کی نوبت نہیں آتی۔ تو اللہ یہ فرما دے کہ میں تجھ سے پسند نہیں کرتا، تجھ سے محبت نہیں کرتا،
جنت میں اللہ کے پسندیدہ جائیں گے یا ناپسندیدہ جائیں گے؟ اور جو جنت میں نہیں جائے گا کہاں جائے گا؟ مطلب یہ ہوا اسراف نہیں کرو، اللہ تمہیں عذاب دے گا، ورنہ اللہ عذاب دے گا، اپنی محبوبوں کی لسٹ سے نکال دے گا۔ تو ہمیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے اور اس محبت کو پالنا چاہیے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنی چاہیے، دین کے طالب علم ان کی ضروریات پوری کرنا، اساتذہ علماء ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، یا اللہ تیرے محبوبوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ تیرے نیک بندے میرے محبوب ہو جائیں۔ وحب من یقربنی الی حبک، ہر اس چیز کی محبت جو آپ کے قریب مجھے کر دے میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ تو محبت حاصل کرنے کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھے دوست بنانا، اچھی مجلس سے اٹینڈ کرنا، بری مجالس سے بچنا، اور علماء کرام سے دوستی، ان کا وقار، ان کی عزت، ان کا احترام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو لانے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سارے کام کرنے کی توفیق دے جس سے ہمیں رب کی محبت نصیب ہو اور قیامت کا دن ہو اور وہ اپنا دربار لگائے ہوئے ہو اور ہمیں دیکھتے ہی پہچان لے اور ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔